آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا ایک پلان تھا، نارمل سا پلان، اور ہر میمل کے بارے میں اس کا یہی پلان تھا کہ ہر میمل کی فیمیل کے اندر ایگز ہوتے ہیں، وہ ایگز اووری سے نکلتے ہیں، فلوپین ٹیوب میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جب اس فیمیل کے ساتھ میل سیکس کرتا ہے تو وہ اپنا سپرم ڈالتا ہے، سپرم جو ہے وہ ایگ تک پہنچتا ہے، ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے، اور اس کے بعد فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ یوٹرس میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پہ پھر جو ہے وہ اس کا بچہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہی میتھڈ انسانوں میں تھا، یہی میتھڈ سب انسانوں میں، سب جانوروں میں ہمیشہ سے اپلائی ہوتا رہا، اور یہی خدا کی مرضی تھی۔ خدا جو ہے، خدا کے سلوشن یہی تھے کہ کسی کو اولاد مل رہی یا کسی کو نہیں مل رہی، جس کو نہیں مل رہی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، وہ بیچارے بس خداؤں سے دعائیں مانگتے رہتے تھے اور کبھی پرابلم سالو نہیں ہوتا تھا۔ اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے مزاروں پہ پھرتا رہا، اور پھر جا کے اس کو جو ہے اس کا بیٹا شیخو جو ہے وہ اس سے پیدا ہوا، اور مطلب لیجنڈ جیسی، مطلب ایک مشہور بات یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم داؤد اور ابراہم اور سارہ کے بارے میں دیکھیں تو جی ان کی اولاد نہیں تھی۔ ابراہم 100 سال کا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اور سارہ 90 سال کی تھی جب خدا کے فرشتے اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس سے بیٹا ہوگا، اور پھر بیٹا ہوا، اور خدا نے بہت بڑا معجزہ تھا خدا کا، امپاسبل بات تھی کہ 90 سال کی عورت سے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور بہت بڑا معجزہ تھا خدا کا، ٹھیک ہے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک تقریباً 80 سال کی خاتون سے جو ہے ایک فرٹیلیٹی کلینک نے 80 سال کی، تقریباً میرے خیال ہے 80 سال کی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اپنے چینل پہ پہلے بات کی ہے، شاید لیٹ 70s میں تھی۔ فرٹیلیٹی کلینک نے 80 سال کی خاتون سے اولاد پیدا کی، ایک بہت ہی بوڑھے کپل سے، جو کہ ان سے اولاد پیدا ہوئی اب، ٹھیک ہے جی۔ اور خدا کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کسی انسان کو کہ ہاں جی یہ بچہ اب کس کا، کوئی پتہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے بڑے اسٹرکٹ لاز بنائے جاتے تھے کہ کوئی عورت، کوئی مرد جو ہے وہ کیا کرے، اڈلٹری نہ کرے، کیونکہ اگر وہ کر لیں گے تو پتہ نہیں لگے گا بچہ کس کا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ تو ہوتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، پتہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ بچے کا باپ کون ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ اڈلٹری کر رہی ہے، یا کوئی بندہ جا کے کسی اور عورت کے ساتھ اڈلٹری کر رہا ہے، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب کس کا بچہ ہے ان دونوں میں سے، تو بڑا پیٹرنٹی کا پرابلم بن جاتا تھا، لوگوں کو شک ہی رہتا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ اگر کوئی کپلز کا کوئی پرابلم ہوتا تھا، کسی بندے کے سپرم سوئم نہیں کرتے پراپرلی، تو کوئی طریقہ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور وہ کپلز پوری زندگی جو ہیں وہ بے اولاد ہی رہتے تھے۔ عورت کو لانتیں ملتی رہتی تھی کہ وہ بے اولادی کی وجہ، مرد جو ہے وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ بے اولادی کی وجہ، کیونکہ وہ چلتا پھرتا ٹھیک ٹھاک صحت مند نظر آ رہا ہے، پتہ یہ نہیں ہے کہ اس کے سپرم خراب ہیں۔ عورت کو تانا ملتا رہے گا کہ تو وہاں جا، تو وہاں جا، تو وہاں جا، ٹھیک ہے، اور مرد جو ہے وہ بلیم بھی نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر وقت آیا فرٹیلیٹی کلینکس، ٹھیک ہے جی۔ فرٹیلیٹی کلینکس کا جب وقت آیا تو تب پتہ چلا کہ جی اب تو جی اگر مرد کے سپرمز پراپرلی سوئم نہیں کر رہے تو وہ فرٹیلیٹی کلینک کے ذریعے اس پرابلم کا بھی سلوشن کریں گے۔ وہ ایک ڈش میں ڈالیں گے عورت کا ایگ اور مرد کا سپرم، اور ان کو فرٹیلائز کرانے کے بعد ان سے وہ بچہ پیدا کر لیں گے، اور وہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہیلدی زندگی اپنی گزارے گا، اور ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا ایک سیلاب آ گیا، اور جو کپلز جو نا امید ہو چکے تھے کہ ان کو کبھی بچے نہیں ملیں گے، وہ جو ہیں وہ خدا کے پلان کے خلاف وہ ان کو اب مل گئے۔ اور آج بھی وہ لوگ جب فرٹیلیٹی کلینک سے بچے لیتے ہیں تو شکر وہ پھر بھی خدا کا کرتے ہیں، یا اللہ کا کرتے ہیں، یا بھگوان کا کرتے ہیں، وہ کبھی ان ڈاکٹرز کا، ان نرسز کا، ان ریسرچرز کا شکریہ نہیں ادا کرتے جنہوں نے ریسرچ کی، اس سائنس کا شکریہ نہیں ادا کرتے جس نے ریسرچ کرنے کے بعد جس نے یہ سارے میتھڈز نکالے، اور آج بے اولاد لوگ اولاد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو آج اس کا ایگ نکالتے ہیں، اس کے خاوند کا سپرم لیتے ہیں، جا کے اس کو کسی فرٹیلائز کرانے کے بعد کسی اور عورت کی ووم میں رکھتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عورت جو بچہ پیدا کرتی ہے وہ اس عورت کا بچہ نہیں ہوتا، اس نے اس کو پیدا کرنے کے لیے کبھی سیکس نہیں کیا ہوتا، اور جا کے وہ ان کے لیے بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ اب تو یہ وقت ہے کہ بھائی عورتیں، ایک ایسے کپلز ہیں کہ جن کے یورپ میں، امریکہ میں یہ بہت کامن بات ہے کہ جی کپل کا سسٹم یہ ہے کہ جی ان دونوں سے کا عورت کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے کہ وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، عورتوں کی ماؤں نے
سروگیٹ مدر بنی ہیں. ٹھیک ہے, عورتوں کی مائیں جو ہیں وہ سروگیٹ مدرز بن جاتی ہیں, اور یہ بہت ہی کامن بات ہے. مرد کی ماں جو ہے وہ سروگیٹ مدر بن جاتی ہے. اب جو آج تک کا موسٹ پاپولر سٹ کام جو رہا ہے فرینڈز, اس کے اندر ایک کیریکٹر جو فیبی ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے سروگیٹ مدر بن جاتی ہے اور اس کے بچوں کو وہ پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ ان کے بچے پیدا کر دیتی ہیں. اور جو ہے وہ, اور یہ اتنی کامن بات ہے. آپ کسی مولوی سے پوچھیں, کسی اور سے پوچھیں, اور کہ ہم اگر یہ بات کریں کہ جیسے وہ فیبی جو ہوتی ہے, جب اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی باپ کون ہے, تو وہ کہتی ہے میرا بھائی ہے, تو لوگ جو ہے نا ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ اس چیز سے ہمیشہ بڑا مزہ لیتی ہے, ہنستی ہے کہ ہاں جی مجھ سے کسی نے پوچھا تو پریگننٹ ہے کہ کب تیرا ٹائم ڈیو ہے, اور باپ تیرا بچوں کا باپ, تو کہتی ہے مائی بردر از دا فادر. تو لوگ جو ہیں ایک دم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, تو وہ بڑے مزے لیتی ہے اس بات کے. تو فرض کریں گے کسی کو کوئی بتائے کہ ہاں جی میرا جو داماد ہے وہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا باپ ہے, یا میرا بھائی جو ہے وہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا باپ ہے, یا میرا بیٹا اس بچے کا باپ ہے جو کہ میرے پیٹ میں ہے. تو یہ کتنی آف پٹنگ بات لگتی ہے, کتنی بری لگتی ہے, مگر ان دا سیم ٹائم یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ سائنس نے آج اس قابل کر دیا کہ عورت جو ہے وہ ایسے بچے کی بھی ماں بن سکتی ہے جو کہ اس کے بھائی کا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی بھابھی کا ہے. اور یہ میرے خیال میں اس سے بڑی سروس دنیا میں کیا ہوگی. کتنی, میں کہتا ہوں یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک ایسا کپل جو خود اولاد نہیں پیدا کر پا رہے, کوئی عورت, کوئی ماں, کوئی نانی, کوئی دادی, کوئی بہن, کوئی اور جو ہے ان کو بچہ پیدا کر کے دے دیتی ہے. ایسا معجزہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. ابراہم والا جو معجزہ, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس بات کے سامنے, مگر آج یہ ہو رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو کہ سائنس سے نابلد, جو جانتے نہیں ہیں سائنس کو لوگ, ان کے لیے یہ بڑی گندی سی بات لگے گی کہ ہاں جی جس عورت کے پیٹ میں اپنے بھائی کا بچہ ہے, عورت کے پیٹ میں اپنے بیٹے کا بچہ ہے, عورت کے پیٹ میں اپنے داماد کا بچہ ہے, بڑی گندی سی بات لگے گی. مگر یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ وہ عورت اس سے بڑا گفٹ کیا دے سکتی تھی کسی کو, کہ وہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ کسی کا بچہ ہے. اور سروگیسی اب ایک ایسا بھی بزنس ہے, آج بہت سے امیر لوگ جو ہیں وہ سروگیسی کروا رہے ہیں. اور امیر لوگوں کے علاوہ جو کپلز ایسے ہیں جو عورتیں خود اپنے بچے نہیں پیدا کر سکتی, وہ بھی سروگیسی کے ذریعے دوسری عورتوں سے اپنے بچے پیدا ان کے ہو جاتے ہیں. پیسے لے کے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں, مفت میں بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں, اور ایک بہت ہی خوبصورت سا چکر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر اب تو یہ بھی ہے کہ دوسرا بڑا معجزہ جو ہے ایک اور خدا کا, جو اس سے بھی بڑا معجزہ, کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ کوئی بھی لڑکی سیکس کیے بغیر بھی پریگننٹ ہو سکتی ہے. آج ایسی لیسبین کپلز ہیں جنہوں نے کبھی پوری زندگی مرد سے سیکس نہیں کیا, مگر وہ بھی پریگننٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کسی سپرم ڈونر کا سپرم لیتی ہیں, وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں, وہ اپنا بچہ پال لیتی ہیں کر کے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک خوبصورت چیز ہے کہ عورت نہیں بھی کرنا چاہتی کسی مرد سے بچہ پیدا, تو وہ کر لیتی ہے پیدا. ایک عورت جس کی شادی نہیں ہوئی وہ پھر بھی اپنا بچہ پیدا کر لیتی ہے, وہ اکیلی اس کی ذمہ داری لے لیتی ہے. پھر ایک اور بھی ٹی وی شو آیا تھا جس کا نام تھا جین دا ورجن. اس میں ایک لڑکی ایسی پریگننٹ ہو جاتی ہے جس کا فرٹیلیٹی کلینک, جس کا گائنوکالوجسٹ کے پاس جاتی ہے, تو ایک وہ ہو جاتا ہے, مکس اپ ہو جاتا ہے, اور انسیمنیٹ اس کو کر دیا جاتا ہے کسی اور عورت کی جگہ, اور وہ ورجن ہوتی ہے, اور وہ اس کا بچہ ہو جاتا ہے, وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جیزس کا ایک ورجن سے پیدا ہونا, تو یہاں پہ یہ پرابلم بھی سالو ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک میریکل وہ بھی ہے کہ ورجنز بھی پریگننٹ ہو سکتی ہیں. تو ایک چیز ہے کہ یہ 90 سال کی عورت کا پریگننٹ ہو جانا, یا ایک عورت کا بغیر مرد کے پریگننٹ ہو جانا, ایک معجزہ تب لگتا ہے جب آپ ریپروڈکشن کے پروسیس کو نہیں سمجھتے. مگر سائنس آج آپ کو یہ پروسیس بڑے اچھے طریقے سے پورے کا پورا سمجھا دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اچھے طریقے سے پتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. آج بہت سے دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہ کسی وقت ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ایک ایگ اور ایک سپرم کو فرٹیلائز کرانے کے بعد کسی جگہ پہ باہر پڑے ہوئے تھے. بعد میں انہیں ان کی ماں کے اندر یا کسی اور عورت کے اندر پلانٹ کیا گیا, اور وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوئے.
تو سائنس وہ معجزے کر رہی ہے جو کہ مذہب کی کتابوں میں سب سے بڑے معجزے تھے. ایک کنواری کا پریگننٹ ہو جانا, ایک بہت ہی بوڑھی عورت کا اور بوڑھے مرد کا بچہ پیدا کر دینا, پھر اس سے بھی بڑا معجزہ کہ ایک عورت کا بچہ اس نے اپنے جسم میں کبھی پالا ہی نہیں ہے, کسی اور عورت نے اس کو پال دیا اپنے پیٹ میں 9 ماہ اور نکال اور اس کو پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, اور اب اس بچے کی لٹرلی 2 ماہ ہیں. پھر سائنس نے تو پھر یہ بھی کر دیا کہ ایک عورت جس کی جو مس کیریج کے علاوہ کبھی رہ ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کے مائٹوکونڈریا میں پرابلم ہے, اور جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو مائٹوکونڈریا, جب بھی وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو مائٹوکونڈریا میں پرابلم ہے, اس لیے مس کیریج ہونا ہی ہونا ہے, انیویٹیبل ہے. اور سائنس نے یہ کیا کہ مائٹوکونڈریا کسی اور عورت سے لے کے اس کے جو ہے نا وہ ایمبریو کے اندر ڈال دیا, اور وہ مائٹوکونڈریا فنکشن کر رہا ہے, اور بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو کہ ایک عورت اور ایک مرد کا نہیں بلکہ 2 عورتوں اور 1 مرد کا بچہ ہے, یعنی اس کے 3 پیرنٹس ہیں. ایسے بچے اب پیدا ہو چکے ہیں آج دنیا میں. ٹھیک ہے, تو مرد کو اگر پرابلم ہے تو سپرم ڈونر مل جاتا ہے. اب تو ایون کہ اب وہ ایج آ رہی ہے کہ جس کے اندر سپرم کے اندر پرابلم ہوگا بھی تو جین ایڈیٹنگ کے ذریعے اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا. ایگ کے اندر پرابلم ہوگا تو اس کو بھی جین ایڈیٹنگ کے ذریعے ٹھیک کر دیا جائے گا. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جینیٹک ڈیزیزز کو پہلے ہی ایگ اور اس کے فیز کے اندر بھی چینج کیا جا سکتا ہے. کلوننگ آ رہی ہے اب آگے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں کہ آپ نے ایک بچہ پالنا ہے تو آپ اپنا کلون بنوا لیں اور آپ اس کو خود پال سکتے ہیں, اس کو آپ اپنا بیٹا بیٹی کہہ سکتے ہیں کل کو. یہ وقت آ رہا ہے, آج یہ سائنٹیفکلی چیز پاسبل ہے, مگر ایتھیکل ریزنس کی وجہ سے لوگ اس کو کرتے نہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کلوننگ میں شاید میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, یہ مانی جا سکتی. تو آج سائنس وہ سب معجزے کر چکی ہے جو کہ خدا کے لیے خدا نے معجزے جن کو کہا تھا, اور خدا کے لیے بہت سے ناممکن بھی تھے. یعنی یہ کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا, کہ خدا بھی نہیں سوچ سکتا تھا, کسی مذہب کے خدا نے نہیں سوچا کبھی کہ کوئی ایک عورت کسی اور عورت اور مرد کا بچہ اپنے پیٹ میں پیدا کر سکتی ہے وداؤٹ اینی ریزن. اور جو بچہ ایک عورت پیدا کر رہی ہے وہ اس کا نہیں ہے, وہ کسی اور کا. یہ سوچ نہیں سکتا تھا خدا. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خدا ہے پرانے وقتوں کا, یہ بہت ہی چھوٹا خدا ہے. اس کی سوچ بہت چھوٹی ہے, اور یہ کوئی خدا نہیں ہے. جتنے بھی یہ خدا مذہبوں میں امیجن کیے گئے ہیں یہ انسانوں نے امیجن کیے ہیں, یہ انسانوں کی سوچ ہے. اس لیے وہ ایسی باتیں سوچ نہیں سکتے تھے جو آج پریکٹیکلی ہو رہی ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے میریکل آج ہو رہے ہیں جو کہ کبھی کسی خدا نے نہیں سوچے تھے, جو کہ ان انسانوں نے نہیں سوچے تھے جنہوں نے یہ خدا بنائے تھے. اور یہ خدا صرف وہی باتیں کر رہے تھے جو کہ اس ٹائم کے انسان امیجن کر سکتے تھے. ویسے خدا کی پریڈکشنز بڑی بڑی یہ بتاتے ہیں کہ یہ پریڈکشن خدا کی, یہ جی ہمارے نبی نے یہ کر دیا, ہمارے بھگوان نے یہ کر دیا, جی ہمارے جیزس نے یہ کر دیا. مگر یہ ان میں سے کوئی بھی کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ ایک عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ اس کا اپنا نہیں ہوگا, وہ کسی اور عورت اور کسی اور مرد کا ہوگا. یا ایک کنواری واقعی لٹرلی پریگننٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کبھی بھی. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ سب مذہب سب کے سب, کرسچینٹی, اسلام, جوڈائزم, ہندوازم, بدھزم, فلاں ڈھمکاں, کنفیکشنزم, جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جو کہ بڑے بڑے میریکلز اور بڑا وزڈم کلیم کرتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ یہ باتیں سوچ سکے, کیونکہ یہ سب کے سب انہی پرانے وقتوں کی جہالت کا یا انہی پرانے وقتوں کی اگنورنس کا نتیجہ ہیں جس وقت یہ گھڑے جا رہے تھے. اور ان میں سے کوئی بھی کسی کائنات کے کریٹر, انسان کے کریٹر خدا کا نہیں ہے. اگر ہوتا تو ایٹ لیسٹ اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت امیجنیشن ہوتی اور وہ یہ باتیں بھی ہمیں بتا دیتا. تو یہ ان کی رام کہانی ہے سب کی سب. چلیں جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. امید ہے آج کے مونولوگ نے آپ کو کچھ سوچنے میں مجبور کیا ہوگا. آپ مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے. پیٹریون کی سپورٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو پہ کوئی نہ کوئی کمنٹ بھی ضرور چھوڑ کے جائیں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ. مجھے اجازت دیں, آداب. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا